ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا امدادكن ازرن جو غم آزادکن در دین دنیا شادکن یا غوث اعظم جیلانی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع خصال محمد است صدیق حیدر بہار باغ خصال محمد است اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی کہ ما حول غار من خیر و من کرم وکل طرف من الکفار عنہ امی خیر البریۃ لم تنسج ولم تہمی وهم یقولون ما بالغار من عرم ظن الحمام وظن العنکبوت علی خیر البریۃ لم تنسج ولم تہمی حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل عزت دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس جمعہ المبارک کے دن جس عظیم ہستی کا تذکرہ خیر کیا جائے گا وہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک۔ کون ہے صدیق اکبر؟ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابی رسول ہیں۔ کسی کی 1 نسل صرف صحابی تھی، کسی کی 2 نسلیں صحابی ہیں، کسی کی 3 نسلیں صحابی ہیں۔ یہ واحد اعزاز حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہے کہ جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ باپ بھی صحابی رسول ہیں، خود بھی صحابی رسول ہیں، بیٹا بھی صحابی رسول ہے اور پوتا بھی صحابی رسول ہے۔ اور کون ہے صدیق اکبر؟ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جو نمازی ہوں گے وہ نماز کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، جو روزے دار ہوں گے وہ روزے والے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، جو جہاد کرنے والے ہوں گے وہ جہاد والے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن کے لیے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، اے صدیق جس دروازے سے چاہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے صدیق اکبر کی شان۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ پڑھی کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آئے، والذی جاء بالصدق وہ جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ وصدق بہ کہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اس سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے مراد وصدق بہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے، جن کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو سچ لے کر آئے اس نے جس کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ لکھتے ہیں تفسیر در منصور میں کہ قال الذی جاء بالحق هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق به هو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
لکھتے ہیں کہ وہ جو سچ آیا اس سچ سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سچ سے مراد امام الانبیاء کی ذات مبارکہ ہے، وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت، کہ جس کی صداقت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کی صداقت کا تذکرہ خیر کیا جائے تو چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، جب آپ معراج سے واپس آئے تو آپ نے کفار مکہ کو کہا کہ میں رات کو معراج پر گیا۔ تو جب یہ بات ابو جہل نے سنی تو اس نے کہا لو آج مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا کیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو وہ بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا، میں نے آسمانوں کی سیر کی، رب سے ملاقات بھی کی، جنت کی سیر بھی کی، جہنم کو بھی دیکھا، اور چند ہی لمحوں کے بعد میں واپس بھی آ گیا، کیا اگر کوئی شخص ایسا کہے اے ابو بکر تو اس بات کو مان لے گا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا نہیں، یہ بات تو ممکن ہی نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا لو آج تمہارا نبی جھوٹا ہو گیا، تمہارے نبی نے یہ بات کی ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو کہا اے ابو جہل سن، تو کہتا ہے نا کہ حضور اکیلے گئے ہیں، اگر حضور یہ کہتے کہ میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ گیا ہوں تو صدیق یہ بھی ماننے کے لیے تیار۔ یہ تھی سیدنا صدیق اکبر کی صداقت۔ جب آپ نے یہ کہا تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سیر کرائی مسجد اقصی سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اگر آپ کے عشق کی بات کی جائے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ عشق کیسے کیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم والی آیت پر کس طرح آپ نے عمل کیا کہ آپ نے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت کیسے کی۔ ایک دن آپ کے والد حضرت ابو قحافہ نے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ کے والد محترم، تو آپ نے حضور کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ بولے، بوڑھے باپ تھے حضرت ابو قحافہ، جب اس نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ بولے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد کے منہ پر تمانچہ رسید کر دیا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد صاحب حضرت ابو قحافہ نے آپ کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ بیان کیا، کچھ نازیبا الفاظ کہے ہیں، ابھی آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے حضرت ابو قحافہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر تمہارے بوڑھے باپ تھے، کیوں مارا تمانچہ؟ تو کہا یا رسول اللہ لو کان سیف منی قریبا لقتلتہ، کہ یا رسول اللہ میں نے تو صرف تمانچہ رسید کیا ہے، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے رہا۔ اس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے عشق نبھا کے دکھائی یاری حضور سے، اور اسی طرح آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جب غزوہ بدر ہوئی تو حضرت عبد الرحمن کفار کے ساتھ تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو جب آپ اس ایمان لے کے آئے تو بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عبد الرحمن دونوں باپ بیٹے اکٹھے بیٹھے تھے، تو کہنے لگے ابا جان وہ والا دن یاد کرو غزوہ بدر کا، جب تمہاری اور میری جنگ ہوئی تھی آپس میں، تو کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے تجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ تو آگے صدیق اکبر نے کہا کیا کہا کہ اے میرے بیٹے تو یہ کہتا ہے کہ تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو میرے تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا میں حضور کا گستاخ سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر کے رکھتا۔ اس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور سے محبت کی اور عشق کیا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم کی آیت پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ اور اگر آپ کی سخاوت کو دیکھا جائے کہ آپ نے کس طرح سخاوت کی، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اسلام میں داخل ہوئے، ایمان لے کے آئے، تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، تو جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ سارے دینار اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لا کے رکھ دیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر سے حاصل ہوا ہے اتنا نفع مجھے کسی سے نہیں حاصل ہوا، اور میں سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دوں گا، لیکن واحد ہستی صدیق اکبر ہیں کہ جن کے احسان کا بدلہ میں کل قیامت کے دن اٹھا لوں گا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہر بار یہ خواہش رہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی کام میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں، کسی نہ کسی کام میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی راہ میں کچھ خرچ کرو، تو حضرت عمر فاروق کو اس دن خیال آئے کہ آج میرے پاس بڑا مال ہے، لہٰذا آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے سبقت حاصل کر جاؤں گا، ان سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو آپ دوڑتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بھی ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ تو گھر گئے، گھر جا کر
آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اتنے میں کیا ہوا کہ ابو بکر بھی تشریف لے آئے۔ تو پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ تو عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گیا، گھر کا سارا مال آپ کے بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں۔ تو پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ تو اس طرح آپ نے صحابت کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور کے پاس چند صحابہ بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر اپنا کوئی بچپن کا واقعہ تو سناؤ۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری عمر 4 سال تھی تو میرے باپ حضرت ابو قحافہ مجھے اپنے ساتھ بت خانے میں لے گئے۔ بت خانے کے اندر لے جا کر مجھے کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، بتوں کے سامنے مجھے کھڑا کر کے کہا۔ یہ کہہ کر میرا باپ واپس تشریف لے گئے۔ تو کیا ہوا کہ میں بت کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے کہا اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے دے۔ بت نے کیا بولنا تھا، وہ چپ کر کے کھڑا رہا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے غصہ آیا، میں نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تو میرا خدا ہے تو پھر تم مجھ سے بچ کے دکھا۔ تو آپ نے پتھر اٹھا کے اس بت کو مارا، وہ بت نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ جب آپ کے باپ حضرت ابو قحافہ نے یہ دیکھا تو غضبناک ہو کر آپ کے رخسار مبارک پر تھپڑ رسید کیا اور کہا آپ کو اپنی والدہ حضرت ام الخیر کے پاس لے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میری اماں جان حضرت ام الخیر کے پاس ہم پہنچے تو میرے باپ نے میری شکایت کی، سارا واقعہ بیان کیا۔ تو میری اماں جان نے کہا کہ اے ابو قحافہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو غیب سے آواز آئی تھی اے اللہ کی لونڈی یہ جو تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یہ اس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ واقعہ بیان کر چکے تو کیا ہوا کہ اتنے میں نازل جبریل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبریل امین میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صدیق نے یہ جو واقعہ سنایا ہے یہ سچ ہے اور یہی وہ صدیق ہے۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک نصیحت کی کہ جب میں اس دنیا سے وصال کر جاؤں، رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو اٹھا کر رسول اللہ کے در کے سامنے رکھ دینا، حضور کے دربار کے سامنے رکھ دینا اور کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر کہنا کہ ابو بکر آئے ہیں، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر حضور کے ساتھ دفنا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے پھر جنت البقیع میں دفنا دینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے باہر دروازے پر رکھ دیا گیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے در پر حاضر ہیں۔ تو کیا ہوا اتنے میں دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی ادخلوا الی الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بھی میرے آقا کے ساتھ تھے، جوانی میں بھی میرے آقا کے ساتھ تھے، حضور تبلیغ کے لیے جاتے صدیق اکبر ساتھ ہوتے، حضور ہجرت کے لیے گئے صدیق اکبر ساتھ تھے، بچپن میں بھی میرے آقا کے ساتھ، بڑھاپے میں بھی میرے آقا کے ساتھ، اور پھر آج دربار میں بھی میرے آقا کے ساتھ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ صدیق کو کل قیامت کے دن میرا ساتھی بنا دے، صدیق کو ورجتی یوم القیامہ میرا ساتھی بنا دے صدیق کو، تو کل قیامت کے دن بھی صدیق اکبر میرے آقا کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، ایک مفسر نے لکھا کہ صحابہ میں سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ جس طرح نبیوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کا درجہ بھی نبی صحابہ اکرام میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی سے ہمیں بھی سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے کس طرح حضور سے وفا کی، کس طرح انہوں نے حضور سے عشق کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہی عشق ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت حضور کی ناموس پر پیرا دینے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔